برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی مقدس تاریخیں، اس کی راتیں، اس کے دن ہم تمام مومنین کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان معنی کے اعتبار سے بھی بااثر ہے۔ رمضان کے معنی جلانے والے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جلانے والا ہے، کس چیز کو یہ جلائے گا؟ تو لکھنے والے تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب مومنین بندوں کے حوالے ہوتا ہے اور بندے اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ اس طرح رکھتے ہیں جس طرح روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کے عوض، ان کی ریاضتوں کے بدلے، ان کے تسبیحات و تحلیلات کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اور وہ بھی روزہ دھوپ کی سختی برداشت کر کے رکھتا ہے، پیاس برداشت کر کے رکھتا ہے، شدت گرمی برداشت کر کے رکھتا ہے، یعنی خود کو وہ جلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت و ریاضت، اس کے تسبیحات و تحلیلات کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ کتنا اچھا اور کتنا مقدس مہینہ ہے، جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں۔ ایک حدیث میرے نگاہ کے سامنے سے گزری تھی، اس کا کچھ گوشہ اس وقت میری نگاہ میں ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، آپ نے اس حدیث کے کئی ٹکڑے ملاحظہ فرمائے، انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو رہ گیا تھا میں اسے بیان کروں آپ حضرات کے مابین کہ رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے میں ایک رمضان المبارک سے لے کر 29 رمضان المبارک تک روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، تو اس رب تبارک و تعالی کی رحم و کرم کی کیا بات کہ اگر ہم اس کے لیے اس طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اس نے روزہ رکھنے کا ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ ضرور جہنم کے عذاب سے نجات بھی پائیں گے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفاعت سے بھی سرفراز ہوں گے۔ اسی حدیث مقدسہ میں ایک بات اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن تو 10 لاکھ گنہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، لیکن جب 29 تاریخ آتی ہے، آخری دن اور آخری رات، تو اللہ تبارک و تعالی 1 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک جتنے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کروا چکا ہے، ان تمام گنہگاروں کا ڈبل یعنی ان کا دوگنا اللہ تبارک و تعالی 1 دن میں بخشتا ہے، جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تمامی مسلمانان اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ یہ مقدس مہینہ آیا ہے جو ہمارے گناہوں کو، ہماری سیاہکاریوں کو، ہماری خطاکاریوں کو، ہماری سیان شعاریوں کو مٹانے والا مہینہ ہے، ختم کرنے والا مہینہ ہے۔
تو یہ مقدس مہینہ اگر ہم تمام مومنین کی نگاہوں کے سامنے ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں اور اس میں روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، عبادت و ریاضت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں۔ ایک حدیث مقدسہ میں اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، میں نے بھی ایک حدیث بیان کی کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ صادقہ ہیں اور سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تھا رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری حیات طیبہ میں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ادا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنائی ہے، جیسا خدا نے فرمایا اور جیسا خدا کرتا ہے اسی طریقہ کار پر رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی عمل پیرا ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے میں جتنے غلام ہوا کرتے تھے سبوں کو رسول کائنات آزاد فرما دیا کرتے تھے، جتنے قیدی ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سبوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس مقدس مہینے میں جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے اتنا رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کبھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں فرماتے۔ یعنی جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے، غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے اور اپنے مال و دولت کو، اپنے خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مقدسہ میں ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں میں، رزق میں، روزگار میں، مکان و دکان میں اور ہر جائز و نیک کام میں وسعتیں، برکتیں، کشادگیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مقدس مہینے کو جس کا نام رمضان ہے اسے ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تمامی مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو آپ بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، بیچاروں کو، بے سہاروں کو اپنے رزق میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی دولت میں سے کچھ حصے عطا کیا کریں تاکہ آپ رسول کائنات کی سنت پر عمل کر کے ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔